السمیع البصیر، اور درمیان میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو لفظ عبد کے ساتھ، تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے کہ اسراء اور معراج پر جانے والا کوئی اور تھا اور بلانے والا کوئی اور تھا۔ جانے والا وہ رحمت للعالمین ہے اور بلانے والا رب العالمین ہے۔ وہ اپنی شان الوہیت کے ساتھ اس کو بلاتا ہے، یہ شان عبدیت کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ شان غفاری کے ساتھ بلاتا ہے، یہ شان انکساری کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے شان قادر کے ساتھ بلاتا ہے اور یہ اپنی صفت طاہر کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان محمود کے ساتھ بلاتا ہے اور یہ اپنی شان احمد کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بلانے والا اور ہے اور جانے والا اور ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے جوش خطابت میں آ کر کہ وہ نورانی تھا بشری، اس نے لبادے کو اتار دیا، نورانیت کے لبادے کو اڑا لیا اور پھر ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں پر نورانیت کا بھی لبادہ اتار دیا، اور پھر آگے کہاں گیا، کس کے ساتھ اس نے ملاقات کی؟ کہتے ہیں اسی کے اندر داخل ہو گیا، وہ خود ہی تھا جو عرش پر تھا وہی فرش پر تھا۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو ان الفاظ کا انتخاب کیا کہ لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں، کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ جانے والا بھی وہی، بلانے والا بھی وہی، یہ لوگوں کے عقائد غلط نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی اس میں رد کر دیا لفظ عبد کے ساتھ جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف روح کے ساتھ ہوا، یا پھر آپ کو خواب ہی دکھایا گیا۔ لفظ عبد جو ہے یہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، عجیب بات کرتے ہیں، خواب کی کیا اہمیت؟ اگرچہ وہ نبی کا خواب ہے جو سچا ہوتا ہے، لیکن خواب اگر بیان کیا جاتا تو کوئی تعجب نہ کرتا۔ خواب آج کوئی بندہ بیان کرتا ہے، میں رات کو گیا ہندوستان بغیر ٹکٹ کے ہو آیا، پاکستان اپنے عزیز و اقارب کو ملایا، صبح اٹھ کر دوستوں کو بتاتا ہے، دوست تعجب کرتے کبھی نہیں کرتے کہ یہ تو معمول ہے، یہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، کیا خاصیت ہے اس کی؟ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاہدے کیے، اس عظیم معجزے سے سرفراز کیے گئے، وہ جسم اور روح کے ساتھ تھا اور بیداری کی حالت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں مسجد سے باہر آیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر اورج بی الی السماء الدنیا، مجھے لے کر آسمان دنیا پر روانہ ہو گئے، اوپر چڑھ گئے، آسمان پر جا کر دستک دی۔ دربار نے پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلائے گئے یہ خود ہی آئے، قربان ہو جائیں، آسمان کے دربان بھی کتنے سیانے تھے۔ پوچھا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے؟ ان کو بھی معلوم تھا کہ آنے والا مہمان بن بلائے آ جائے تو اس کی وہ عزت اور توقیر اور احترام نہیں ہوتا، وہ مہمان نوازی اور میزبانی نہیں کی جاتی جو بلائے جانے والے مہمان کی جاتی ہے۔ کہا بلائے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً دروازہ کھولا اور پھر آپ کو خوش آمدید کہا، مرحباً بہی ولنعم المجیء جاہ، کہا اہلا و سہلا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، مرحبا بن نبی صالح، مرحبا بابن صالح، اے میرے نیک بیٹے، اے صالح نبی، خوش آمدید۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ اپنے دائیں دیکھتے ہیں تو کچھ روحیں ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ دائیں جانب ان کی اولاد کی روحیں جو جنت میں جائیں گی، بائیں جانب جو جہنم میں جانے والے، یہ اچھے والدین کی طرح فکر مند ہیں، جب دیکھتے ہیں اپنی اولاد کامیاب کو
تو خوش ہوتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اور جب ناکام نامراد ہونے والے اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں تو افسوس اور غم سے رو دیتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، وہی سوال و جواب، اور پھر وہاں پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جیسے ہی آپ ملاقات کر کے آگے بڑھے، ان سب انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو مل کر آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ کہا اللہ اس نبی نوجوان خوب رو نبی کے اس کی عظمت پر رو رہا ہوں کہ اللہ تو نے اس کو کتنی عظمت دی ہے۔ اور اپنی فکر کیا بیان کی، انبیاء کی فکر دیکھیں کہ اللہ تو نے اس کو وہ عظمت عطا کی کہ آیا میرے بعد، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ رشک کیا گیا اور اپنی امت کا فکر کیا گیا۔ انبیاء کی ہمیشہ یہی فکر ہوتی ہے، اپنی امتوں کی فکر کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام اس واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے بار بار اپنے امتیوں کا عقیدہ بھی درست کر رہے ہیں کہ سنو، حاضر ناظر کا بھی مسئلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ جو موجود ہوتا ہے وہ پھر اسراء و معراج کے سفر کیوں کرے، کہ جو پہلے ہی وہاں موجود تھا اس کو جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو دوسرے آسمان پر نہیں ہے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو تیسرے آسمان پر نہیں ہے، پہلے آسمان پر نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے۔ آپ پہلے تیسرے آسمان سے جب چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو تیسرے آسمان یا پانچویں آسمان پر نہیں ہے۔ حاضر ناظر کا مسئلہ بھی ختم کر دیا کہ اسراء و معراج اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عظیم معجزہ یہ سرے سے باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام پھر پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان کے بعد ساتویں آسمان پر آئے، وہاں پر اپنے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات